بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریرہ ام المومنین حضرت عائشہ کی کنیز تھیں۔ وہ پہلے کسی اور شخص کی غلامی میں تھیں جس نے طے کیا تھا کہ انہیں کچھ سونا ادا کرنا ہوگا جس کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عائشہ سے مدد طلب کی۔ حضرت عائشہ نے ان کی مدد کی اور وہ تمام رقم یکمشت ادا کر دی، جس کے بعد وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں آ گئیں۔ حضرت بریرہ کا قصہ سننے سے پہلے ایک درخواست ہے، آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو بھی لازمی پروموٹ کیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت بریرہ کی شادی حضرت مغیث رضی اللہ سے ہوئی تھی، جو کہ ایک حبشی غلام تھے اور وہ سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی تھے۔ حضرت بریرہ بھی جب غلامی میں تھیں تو وہ ان کے ساتھ نکاح میں تھیں، لیکن جب حضرت بریرہ آزاد ہو گئیں تو وہ ان سے قطع تعلق کرنا چاہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس سے روکنا چاہا۔ حضرت بریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے؟ فرمایا، نہیں، میں سفارش کرتا ہوں۔ کچھ مفسرین اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا یہ محمد بن عبداللہ کا مشورہ ہے یا محمد رسول اللہ کا حکم؟ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ کا مشورہ ہے۔ دراصل حضرت مغیث حضرت بریرہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ کو یہ مشورہ دیا تھا، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ نے مغیث رضی اللہ کے ساتھ رہنے سے معذرت کر دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی علیحدگی صادر کر دیا اور حکم دیا کہ بریرہ ایک مطلقہ عورت کی طرح عدت پوری کریں۔ حضرت مغیث حضرت بریرہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ علیحدگی کے اس فیصلے سے وہ اتنے دل گرفتہ تھے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے روتے پھرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، چچا جان، آپ کو مغیث کی محبت اور بریرہ کی نفرت عجیب معلوم نہیں ہوتی؟ حضرت مغیث سے علیحدگی کے بعد حضرت بریرہ نے اپنا زیادہ تر وقت جناب عائشہ رضی اللہ کے ساتھ گزارا۔ حضرت بریرہ بہت زیادہ مفلس تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چولہے پر ہانڈی رکھی اور اس پر گوشت پک رہا ہے، لیکن کھانے کے وقت آپ کے سامنے گوشت کے بجائے کوئی اور چیز رکھی گئی۔ آپ نے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ ازواج مطہرات نے آپ کو بتایا کہ گوشت بریرہ کو صدقے میں ملا ہے، انہوں نے ہمیں ہدیتاً دیا ہے، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ صدقے کا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ جب واقعہ افق پیش آیا جس میں پاک دامن حضرت عائشہ رضی اللہ پر ایک تہمت لگائی گئی، تو چونکہ حضرت بریرہ ان کے بہت قریب تھیں تو حضرت بریرہ سے اشارتاً پوچھا گیا۔ وہ اس سلسلے میں یہ بات نہیں سمجھیں کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کے طرز عمل میں کوئی برائی نہیں، البتہ بچپن ہے، سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ اس پر صاف لفظوں میں ان سے بہتان کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بے ساختہ کہا، سبحان اللہ، خدا کی قسم، جس طرح سنار کھرے سونے کو جانتا ہے اسی طرح میں ام المومنین عائشہ کو جانتی ہوں، وہ بالکل بے عیب ہیں۔ حضرت بریرہ سے کئی احادیث بھی مروی ہیں، جبکہ حضرت بریرہ رضی اللہ کا وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت عرصے بعد ہوا۔